شاہد اعوان صاحب کی نوازش ہے. شاہد اعوان صاحب نے ہماری ایک خواہش کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا، اور جو مطلب میری لاپرواہی سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ انہوں نے پابند کر کے وہ کام کروا لیا، یعنی کہ آج وہ شروع ہو گیا ہے. اور وہ یاسمین حمید صاحبہ کی غزلوں پر بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری کے جو مجموعی امتیازات ہیں، یہ بہت منفرد شاعرہ ہیں ہر اعتبار سے، تو ان کو ذرا سا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان کے کیونکہ میں ان کی شاعری سے پہلے سے آشنا ہوں اور مداح ہوں، تو مجھے ان کی شاعری کی جو پسندیدگی میرے اندر تھی، اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ نسائی پرسیپشن، نسائی طرز احساس ایک تعمیری رنگ میں اور ایک تخلیقی وفور کے ساتھ کیسے اظہار پاتا ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں اردو میں خواتین کی شاعری میں جو عورت اپنا اظہار کرتی ہے، ان کے یہاں وہ نسائی اظہار بالکل مختلف اور زیادہ مانوس ہے. تو اس کا ذرا میں تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا آگے چل کے. ابھی تو کچھ نکات عرض کرتا ہوں جن پر بات ہوگی. پھر مطلب شعر کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فن کتنا آتا ہے، کرافٹ کیسے بناتے ہیں. تو ان کے یہاں یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ یہ کرافٹ کے ضروری تقاضے پورے کرتے ہوئے بھی ماہرانہ انداز سے اسے شعر کے تخلیقی عناصر میں شامل نہیں ہونے دیتی، یا ان تخلیقی عناصر پر غالب نہیں آنے دیتی. یعنی ان کے احساس کی بناوٹ ہی اتنی زیادہ جو وہ تخلیقی ہے کہ وہ لفظ جیسے اس میں گھل جاتے ہیں. لفظوں کا اپنے سے پیدا، یعنی لفظ سے جو اظہار یا جو تجربہ یا جو خیال اپنا اظہار کر رہا ہے، وہ جیسے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ لفظ گھل جاتا ہے اور بس وہ تجربہ ہی باقی رہتا ہے، یا اظہار کا وہی کانٹینٹ باقی رہ جاتا ہے جو اپنی ساخت میں لفظی ہونا قبول نہیں کرتا. یہ مطلب یہ بڑے امتیاز کی بات ہے، اور یہ کم شاعروں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ وہ لفظوں کو اپنا منکر بننے پر راضی کر کے انہیں اپنے ابلاغ احساس و معانی کا ذریعہ بنائیں. تو ان کے شعروں میں وہ جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ اس کی مثالیں سامنے آتی چلی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صنف کو توڑ دیتی ہیں، اس صنف کے نام کو برقرار رکھتے ہوئے اس صنف کے معروف حدود کی پابندی نہیں کرتی، اس میں توسیع کرتی ہیں. اور دوسرے یہ کہ یہ لفظ کو گویا اس کی منزل تک پہنچا دیتی ہیں. اب اس سے زیادہ قدرت الفاظ پہ کیا ہوگی کہ آدمی لفظ کو اپنا ذریعہ بنانے کی بجائے لفظ کی گردن پکڑ کر اسے اس کی مطلوبہ منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی فنائے لفظی اور بقائے معنوی. تو معنی کو پیور کرتے رہنے کا جو عمل ان کے یہاں جا بجا، اسے آپ کہیں تکنیک کے طور پر، اسے آپ کہیں کہ ایک
تخلیقی وفور کا ایک ریلا ہے جو ان سے یہ کرواتا ہے، تو یہ ان کے یہاں جیسے جا بجا نظر آتا ہے، وہ ہم عرض کریں گے۔ اور پھر جو وہ میں نسائیت کی بات کر رہا تھا، وہ آج کل تو سب باتیں جو ہیں وہ جیسے مذہبی اعتقاد، جہادی اسپرٹ، جارحانہ جذبات، دوسرے کی توہین و تحقیر اور آزادی کو ان ہیومن کر کے اسے اپنا حق بتانا، وہ جناب پھر کوئی رکاوٹ آ گئی، وہ اب فلو ٹوٹ گیا ہے۔ بہرحال وہ بات میں پوری کرتا ہوں جیسے تیسے، کہ مثال طور پہ جو موجودہ فیمنزم ہے، یہ فیمنزم کوئی ذہنی تھیوری نہیں ہے، یعنی ہمارے یہاں کا جو فیمنزم ہے، جو شاعری میں اور بازاروں میں اپنا اظہار کرتا ہے، یہ ایک طرح کا جیسے تخریبی عمل ہے، اور اپنے بایو سینٹرک ہونے کا جیسے ایک ایسا اعلان اور ایک ایسی ضد ہے جو جینڈر کے حدود کو توڑے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو ایک طرف جینڈر کے حدود توڑے جا رہے ہیں، دوسری طرف جینڈر کو جو ہے وہ ایک عنوان بنا کر اسے یعنی انسان کے وجودی تنوع اور ذہنی رنگا رنگی پر جو ہے وہ یک طرفہ طور پر غالب کلیم کیا جا رہا ہے۔ تو اور سماجی طور پر بھی بس یہ مسئلہ رہ گیا ہے، کیونکہ جو لوگ مرنے والے ہوتے ہیں یا جو آدمیوں کی طرح رہنا یا تو کوالیفائی نہیں کرتے یا پسند نہیں کرتے، وہ ان کی سماجی طبقہ بندی بس دو طبقے ہوتے ہیں، کہ یا تو ظالم بننا ہے، مظلوم چاہتا ہے کہ میں ظالم بنوں، اور ظالم چاہتا ہے کہ میں مظلومی میں نہ پڑ جاؤں۔ تو بس یہی مرد عورت کا یہی والا جو ایک پریمیٹو سا، ایک قبائلی سا، ایک مطلب بہت بایو سینٹرڈ جو بائنریز میں رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ کیا مرد کو، اب مردوں کو آزادی چاہیے، اب مردوں نے بھی اپنی کئی آزادیوں کو سلب کر رکھا ہے یا چھپا رکھا ہے، تو اگر وہ اپنی مردانگی کے اظہار پر مصر ہو جائیں اور کہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ پھر کیا سوسائٹی بنے گی، وہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال صورتحال یہی ہے کہ ہم دماغ سے پیدا ہونے والی بڑی تھیوریز کو بھی عمل میں لا کر حیوانی اور جبلی بنا دیتے ہیں۔ تو فیمنزم گویا جبلت کو فتح دلانے کا ایک بہت بڑا چینل ہے، ذہن پر، تصورات پر، انسان کی ٹوٹیلٹی یا انسان کے ہولنس کے تصور پر۔ تو خیر یہ موضوع ابھی نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے اب فہمیدہ ریاض کا فیمنزم ہے، اب وہ فیمنزم وہ سمجھتی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ یہ تو آپ اب مردوں کو ممنون کر رہی ہیں، یہ تو آپ مردوں کی خواہش پوری کر رہی ہیں۔ تو یہ بھی بے وقوفی عام ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ یہ ایک ہڈن اسٹیبلشمنٹ ہے جو مطلب اپنا کام نکالنے کے لیے یہ سارا کیاس پیدا کر رہا ہے۔ تو ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ عورت کو مسائل کا سامنا نہیں ہے، لیکن یا عورت کو اپنے وجود کو آتھینٹک بنانے اور منوانے کا جذبہ نہیں ہے، یہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹھیک صورت میں اگر کہیں نظر آتا ہے ہماری اردو نسائی شاعری میں،
تو وہ یاسمین حمید صاحبہ ہیں، اور ان کے یہاں جو ہے وہ نسائیت یا تانیسی جو جوہر ہوتا ہے تخیل کا، تخلیق کا، تو وہ جو ہے وہ روحانی، اخلاقی، تہذیبی اور جمالیاتی کانٹیکسٹ میں ہے، وہ کانٹیکسٹ لیس نہیں ہے۔ وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر سے موجود اپنے حدود کو توڑنے ہی پر مصر ہو یا اپنے لیے اپنی چار دیواری خود بنا لینے کی کوشش کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان کے یہاں جو ہے ان کا لفظ لفظ وہ نسائی ہے، مطلب ان کے استعمال سے وہ نسائی ہے۔ ان کے احساس کی بناوٹ، ان کے تخیل کی ساخت، ان کے اظہار میں نرمی اور بے تصنعی اور ایک ایسی گہرائی جو سطح سے ہی نظر آ جاتی ہے، تو وہ سب ہے۔ اور وہ اسی کا مطلب یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کریٹیوٹی کے چینل کو اس طرح کے مباحث کی نظر نہیں ہونے دیا۔ تو میں ابھی چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ دکھاتا ہوں، ابھی فہرست سنا رہا ہوں کہ ان کے یہ امتیازات میری سمجھ میں آئے ہیں۔ اور ویسے ان کے جو انتخاب جن صاحب نے کیا ہے، رضی مجتبیٰ صاحب، انہوں نے دیباچہ بھی اچھا لکھا ہے، اور یہی فیمنزم کے مسئلے پر ان کی پوزیشن جو بتائی ہے مجھے اس سے اتفاق ہے۔ پھر اب خالص شعری جو وہ ہے، شعری محاسن، ان کی شاعری میں احساس فہم پر غالب ہے۔ یہ کاش ہمارے یہاں شعر کو سمجھنے اور سمجھانے کو اہمیت دی جاتی تو یہ نقطہ جو نکالا ہے کہ احساس کا غلبہ فہم پر، یہ اس کی قدر و قیمت، اس کی ندرت کا اندازہ ہو جاتا۔ تو ان کے یہاں جیسے احساس ایک واقعے کی طرح ہوتا ہے، ایک جیسے پیور ریئلائزیشن اور ایک بالکل کرسٹل ایکسپیرینس کو جو ہے وہ کا نتیجہ ہوتا ہے یا سبب ہوتا ہے، تو اس میں جیسے فہم شرمندہ رہتا ہے، فہم irrelevant ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے ہاں جو تصویریں یہ بناتی ہیں، ان کی تصویروں میں رنگینی نہیں ہے، لیکن ان کی تصویریں بہت پہلی ہی نظر میں پوری دکھائی دیتی ہیں اور اجنبی نہیں لگتی، بہت زیادہ لیبلڈ نہیں ہیں، یعنی کہ بہت رنگینی نہیں پیدا کی، بہت جو ہے وہ کیا نام ہے غرابت یا اوریجنیلٹی کی دھن میں انہیں ایبسٹریکٹ نہیں ہونے دیا۔ تو آنکھیں جن منظروں سے مناسبت رکھتی ہیں، یعنی مناسبت پیدا کرنے کا انہیں مزید کوئی طریقہ نہ سیکھنا پڑے، بس آنکھوں کی استعداد بینائی کے مطابق ایسی تصویریں بنانا کہ دماغ آنکھوں کی بالاتری قبول کر لے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ تصویر ہو، احساس ہو، ان کے یہاں سب کچھ جو ہے وہ ہونے کی ایک ایسی فضا میں ہے، ایک ایسی پیورٹی کے ساتھ محسوس بھی ہو رہا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے، جس میں دماغ دخل نہیں دے سکتا، کیونکہ دماغ احساس اور خیال وغیرہ کی پیورٹی کو متاثر کرتا ہے، یعنی دماغ میں آ کر چیزیں پولیوٹیڈ ہو جاتی ہیں، وہ نہیں رہتی جیسی کہ ہیں۔
تو یہ مجھے بہت ہی جیسے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ آج بھی کوئی ایسا شاعر ہے کہ جس کے لیے دیکھنا جو دیکھنے کو سمجھنے اور جاننے سے زیادہ سگنیفیکنٹ بنا سکتا ہو. تو ان کے یہاں یہ چیز ہے کہ یہ ہمیں جو دکھاتی ہیں وہ ذہن سے فاصلہ برقرار رکھنے کا اصرار کرتی ہیں اور یہ طاقت فراہم کرتی ہیں کہ ذہن پر یا ہر شے کو اس کی مفہومی ساخت کے ساتھ دیکھنے کی عادت کتنی بڑی بڑی محرومیوں کا سبب بنتی ہے. اور یہ بات شاعروں کو سمجھنی چاہیے کہ مفہوم، معنی وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں. شاعر کے استعمال میں آنے والا ہر میڈیم، ہر لفظ، اور شاعر کے تجربے میں آنے والا ہر خیال، ہر واردات، ہر احساس، یہ سب کچھ جو ہے یہ خود ہی معنی اور خود ہی لفظ ہوتا ہے. یعنی شاعر کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو لفظ اور معنی کی دوئی کو ختم کر دے، اور لفظ اور اس کے مفہوم کی دوئی کا سب سے بڑا سبب ہمارا مفہوم پر اصرار کرنا ہے. ہمارا تصور معنی اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہر شاعر، آپ جو بڑے شعراء ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لفظ اور معنی کے درمیان تعلق کو بالکل آئیڈینٹیکل بنا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ لفظ ہی اپنا معنی ہے. تو یہ بہت بڑی روایت یاسمین حمید صاحب کے یہاں، صاحبہ کے یہاں، وہ تھوڑا ہمبل انداز میں، تھوڑا غیر محسوس طریقے سے، چمک دمک کے بغیر، دھوم دھڑکے کے بغیر دکھائی دیتا ہے. اور کیونکہ جس آدمی کا مطلب اگر میرا نظام ادراک وہ ذہن پر منحصر نہ رہے، ادراک کہتے ہیں تجربے کو جو ذہن اسے شناخت کرتا ہے. تو اگر میرا نظام ادراک جو ہے وہ ذہن کے تابع اور ذہن پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے تو بہت سارے احساسات، بہت سارے تجربات جو ہیں وہ اپنی ایک بالکل نئی کیفیت اور نئی پریزنس کے ساتھ اپنا اظہار کرتے ہیں. جیسے اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ تکلیف کا جو لفظ ہے یا غم کا جو لفظ ہے اس کے معنی یہ ہیں، تو غم میں مطلب منہ بنانا اور رونا ضروری ہوتا ہے وغیرہ، تکلیف میں کراہنا ضروری ہوتا ہے. تو اب تکلیف کا لفظ آتے ہی جو ہے، یا میں ایسے ہی کہوں کہ مجھے تکلیف ہے، تو مجھے اس تکلیف کے اظہار کے لیے اور اس تکلیف کے احساس کے لیے جو مروجہ سانچے ہیں ان کا پابند رہنا ہے. کہ بڑی تکلیف ہے، مطلب یہ کہ اس تکلیف سے نجات چاہنی ہے، غم سے چھٹکارا پانا ہے، خوشی کو حاصل کرنا ہے. یہ سب لفظ اور اس کے مفہوم کی بنیاد پر ہے. یہ سب ذہن کی بالادستی کو غیر متوازن طریقے سے قبول کر لینے کے نتائج ہیں. اب جیسے صوفی کہتے ہیں نا آپ کہ فنا مقصود ہے، فنا مطلوب ہے، اور موت جو ہے وہ دوست کے راستے کا پل ہے، دوست کی طرف لے جانے والا. تو اب اس نے کیا کیا کہ پورے موت اور اس کے لفظ اور اس کی روایت، اس کی بایولوجیکل جو ہے وہ ہیبت، اس سب کو ختم کر کے اس میں اشتیاق پیدا کر دیا
کہ یار اچھا مر ہی جائیں، اب سیدھا وہ پہنچیں گے اپنے دوست کے پاس، یا فنا ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوگا کہ اپنے آپ سے چھٹکارا مل گیا۔ تو صوفیہ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بہت بڑے بڑے حاصلات کا ضامن بنا دیتے ہیں، غم خوشی ہر چیز کو۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں وہ لفظ پر سب سے بڑا احسان صوفیوں کا ہے۔ اسی طرح شاعر ہوتے ہیں بڑے شعراء، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ میر کا ایک شعر ہے کہ تیں آہ عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی، تیں یعنی تو نے، تیں آہ عشق بازی چوپڑ عجب بچھائی، کچی پڑی ہیں نردیں گھر دور ہے ہمارا۔ اب اس میں لہجہ بھی عامیانہ اور بازاری ہے، وہ کرخنداروں جیسا، الفاظ بھی بالکل سوقیانہ ہیں، یعنی عشق بازی وغیرہ یہ سب تو بہت گھٹیا الفاظ ہیں، اور یہ جو ہے اس میں کوئی رونے دھونے والا ماحول نہیں ہے۔ چوپڑ جو ہے وہ تماش بینوں کا لفظ ہے۔ تو اب یہ سب جیسے بازار کے ایک اس پہ ٹھیے پر بیٹھا ہوا ایک آدمی جو جوا کھیل رہا ہے یا شطرنج کھیل رہا ہے، ایسے ہی، اور ادھر ادھر دیکھ کے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، اور بازار ہی میں مروج زبان اس کی متاع اظہار ہے، اور بازار ہی میں مروج لفظ جو ہے وہ اس کے احساس و تخیل وغیرہ کا واحد معمار ہے۔ اب یہ آدمی اپنے اس لہجے میں، اپنی اس مطلب طرز احساس کے ساتھ یہ شعر کہہ رہا ہے، مطلب یہ شعر ایسے ہی آدمی کا کہا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور ہر شہادت اسی طرف جاتی ہے، لیکن یہ دنیا کے سب سے بڑے المیے کا بیان ہے۔ اگر اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں تو آدمی جو ہے وہ ٹریجڈی کو اس کی حقیقت کے ساتھ محسوس کرنے کے لائق ہو جائے گا، اور یہ جو احساس علم ہے یہ اس کے ہونے کے معانی میں اضافہ کر دے گا۔ اور دیکھیں الفاظ کیسے ہیں، لہجہ کیسا ہے، بالکل بازاری سا۔ تو یا جیسے عرفی کا ہے کہ عرفی اگر گر یا میسر شود وصال، 100 سال می تواں بتمنا گریستن۔ اب ایسے لگ رہا ہے کوئی بڑکے مار رہا ہے اور بہت نشاتیہ لہجہ ہے، لیکن وہ مضمون المیہ ہے، رونے کا ہے۔ تو یہ جو بڑے شاعروں کا ایک بہت بڑا وصف ہوتا ہے، یہ بڑی شاعری میں بھی ایک بڑا وصف ہے، وہ ان کے یہاں احساس کا فہم پر غالب آ جانا، اور اس کے نتیجے میں علمیاتی ٹھہراؤ اور ایک گہری اخلاقی طمانینت کا جیسے اتحاد ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی مطلب اب وہ تو اب داڑھی رکھنے کے بعد یہ زیادہ قابل قدر معلوم ہوتی کہ ان کے یہاں المیہ جو ہے وہ آنسو سے پاک ہے، شکایت سے پاک ہے، اور کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو المیے کو اپنے لیے متاع وجود اور سرمایہ احساس بنانے پر قادر نہیں ہے، وہ بہت گھٹیا درجے کا خود غرض غم رکھتا ہے، تو وہ المیہ نہیں ہے۔
اکثر رلانے والی چیزیں مزاحیہ ہوتی ہیں، عالمیہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز اگر کسی کی، یا آج کل کے شاعروں میں یاسمین حمید صاحبہ کے یہاں، اور پھر یہ خاتون کی شاعری ہے، یعنی خاتون میں جو ٹھہراؤ، جو سریت، جو چیزوں کی بہت بڑی سمائی، اور پھر اظہار کی نرمی اور اظہار اخفا کے سے آزاد ہونے سے کا نام نہیں رہتا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کے یہاں ابھی دیکھیں، خاص یہ چیز ان کی نظموں میں زیادہ ہے کہ علمیاتی ٹھہراؤ، یعنی ٹریجک فلفلمنٹ، اور گہری روحانی اور اخلاقی تمانیت، یعنی کرسٹلائزیشن، یہ ان کے یہاں بالکل ایک مزاج کے طور پہ موجود ہے. پھر جو ایک نقطہ ہے، آج بات پوری کریں گے، تھوڑا سا اگر دیر لگ جائے تو معاف کر دیجیے گا. دوسرا یہ کہ یہ چیز اپنے تجربے کو جنرلائز نہیں کرتی. یہ بھی نسائیت کا ایک عنصر ہے کہ نسائی جو تجربہ ہوتا ہے وہ جنرلائزیشن سے جیسے بالکل مناسبت نہیں رکھتا. تو ان کے یہاں جنرلائزڈ نتائج رکھنے والے تجربات تو ملتے ہیں، لیکن اس جنرلائزڈ ورژن آف جو وہ ایونٹس ہے اس کو یہ پرسنل بنا لیتی ہیں، ذاتی بنا لیتی ہیں. تو ان کے یہاں 10 آدمیوں کو پیش آنے والا تجربہ انہیں بھی پیش آتا ہے، تو اس کا اظہار اور غالباً اس کا احساس وہ 10 آدمیوں سے مختلف ہوگا ان کا. تو یہ بھی ایک وہ مطلب ایک ان کا جو ایک پرائیویٹ زون ہے نا، وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس پرائیویٹ زون کی حفاظت کیے بغیر آدمی مقبول شاعر تو بن سکتا ہے لیکن معقول شاعر نہیں بن سکتا. تو اسی طرح ایک اور بہت نادر خوبی ہے، سبھی یہ نادر ہیں، ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے کہ یہ احساس کی شاعرہ ہیں. احساس مطلب مجھے چوٹ لگی تو چوٹ کا لفظ بعد میں آئے، اور چوٹ لگنے کا پورا جو پروٹوکول ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن یہ تعبیر بعد میں آئے کہ مجھے چوٹ لگی ہے. یعنی چوٹ کے احساس کو، چوٹ کے ذہنی ادراک سے پہلے محسوس کرنے کا عمل، یہ والی جو تازگی ہے نا وہ ان کے یہاں ہے. اور اسی وجہ سے یہ واضح ہے، میرے خیال میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ احساس فہم پر غالب ہونے کی حالت میں اپنے ہر تجربے کو ذہن سے پہلے وصول کرتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، کیٹیگرائز کرتا ہے. تو یہ جو احساس کی پیورٹی اور خود مختاری اور ذہن پر اس کے تقدم کی جو صورت ہے وہ ان کے یہاں بس ایک مزاج کے طور پر ہر مضمون میں موجود ہے. اور وہ جیسے جنرلائزیشن کا میں نے بتا ہی دیا کہ ان کے یہاں آفاقیت رکھنے والے خیالات، احساسات وغیرہ بھی لگتا ہے کہ ان کے اندر جیسے نئے ان کے اندر پہنچ کے تحلیل کر کے پھر ان کے چاک پر اس مٹی کو گردش دے کر وجود میں آئے ہیں. تو اور
ایک بہت قیمتی وصف، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نسائی عنصر اپنی انسانی معنویت کے ساتھ ان کے یہاں ہے۔ وہ اس کے لیے ایک جملہ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ جو ان کی شاعری میں ہر پڑھنے والے کو محسوس ہوگا، وہ ہے شخصیت کا اظہار شخصیت کے اخفاء کے ساتھ۔ اس بات کو بھائی لوگ ذرا غور کریں تو یہ نسائی عنصر ہے کہ شخصیت اظہار سے نہ رہ جائے، اپنے اخفاء کو برقرار رکھتے ہوئے۔ یہ رویہ ان کے یہاں جہاں جہاں ان کے شعر قابل انتخاب بنتا ہے، وہاں وہاں اکثر جگہوں پر یہ رویہ اس انتخاب کی وجہ بنتا ہے۔ تو اس کے ساتھ مطلب بس دو اوریں پھر شعر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو خیر ہم نے شاید بتا دیا کہ تخلیقی احساس اور تخیل وغیرہ جب ان کا اظہار پاتا ہے لفظ میں، تو لگتا ہے کہ لفظوں میں آ کر وہ تخیل اور وہ تجربہ احساس وغیرہ تخلیق نہیں ہو رہا، بلکہ تخلیق ہو کر لفظ میں رکھا گیا تھا، تو وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ لفظ اس کو محفوظ رکھنے کی سکت نہیں رکھ پاتے، تو وہ تجربہ، وہ مطلب، وہ احساس جیسے اپنے نام میں جا کر پگھل جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے۔ اسی طرح شفافیت ہے، یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں کرافٹس مین شپ ٹریسیبل نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ فن جانتے ہو نا، تو آپ وہ محاسن دیکھ سکیں گے کہ انہوں نے لفظ کو کیسی قدرت کے ساتھ باندھا ہے، لیکن عام شعور فن کے ساتھ وہ ادراک میں نہیں آئے گا۔ ایک متوسط درجے کا قاری اس بات کو دریافت ہی نہیں کر پائے گا ان کی شاعری میں کہ یہ کیسی کرافٹس مین شپ رکھتی ہیں۔ تو یہ جو شفافیت ہے یہ ان کے احساس میں بھی ہے اور اسلوب میں بھی ہے۔ تو مطلب ایک ہی جیسے ایک ہیرا سا ترشا ہوا ہے، اسے آپ چاہے اظہار کہہ لیں چاہے ادراک کہہ لیں، یہ درجہ ہے ان کی، مطلب ان کے یہاں احساس، اسلوب، لفظ وغیرہ کی عینیت کا، آئیڈینٹی کا، وحدت کا۔ تو یہ جناب جو اپنی دانش میں جو مجھے ان کے یہاں جو ان کی انفرادیت، شعری انفرادیت کے لیے شواہد اور ثبوت کی حیثیت رکھنے والے جو محاسن اور خصوصیات ہیں، وہ میں نے عرض کر دیں، اور اسی میں دیکھ لیجئے کہ اگر یہ خصوصیات، اگر میں سچ بول رہا ہوں یا اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں، تو ان خصوصیات کی حامل شاعری کیسی ہوگی۔ تو اس کو کوئی بھی صاحب اپنے سامنے رکھ کے اب ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ انہیں ان میں سے ہر نقطے کی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ممکن ہے کہ بعض نکات کا اضافہ انہیں جو سوجھ جائے۔ تو اب خیر اب دو یہ جو میں نے یہ جو ان کا انتخاب ہے نا، ہم دو زمانوں میں پیدا ہوئے، تھوڑا نام عجیب سا ہے لیکن بہرحال تو اس میں جو ہے وہ اس تک محدود ہے ہماری گفتگو، اس میں شامل غزلوں تک محدود ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ان کے شعر میں پڑھتا جاؤں گا اور تھوڑا تھوڑا جیسے بس اشارہ کرتا جاؤں گا کہ دیکھیے یہ نعتیں انہوں نے بہت اچھی کہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بالکل شفاف
مطلب بالکل شفاف بنا کر محسوس کرنا اور بیان کرنا، وہ ان کی نعتوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ آدمی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں سچائی کے کچھ احوال حاصل کر سکتا ہے، اس تعلق کے کچھ آداب سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ نعت کے شعر ہیں 3 کہ غیب سے کوئی بلاتا ہے مدینے کی طرف، غیب سے کوئی بلاتا ہے مدینے کی طرف، مجھے کیا کیا نظر آتا ہے مدینے کی طرف۔ اب دیکھیے بالکل سادہ ہے، کسی سے کہیں بھائی اس میں استادی بھی ہے تو وہ کہے گا بلا وجہ تم ایسی بات کر رہے ہو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ وہ جو کرافٹس مین شپ کو بالکل چھپانے والا جو رویہ ہوتا ہے، اس پر قدرت رکھتے ہوئے کرافٹ کو دکھانا کم بڑی بات ہے، کرافٹ کو مکمل کر کے چھپانا یہ بڑی بات ہے۔ اب یہاں غیب کا جو لفظ ہے، اب غیب بہت لوڈڈ لفظ ہے، بہت جیسے ہماری فرہنگ قلبی میں بالکل مقرر اور بالکل مقدر ہو جانے والے مفہوم کا حامل لفظ ہے۔ اب اس کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ غیب سے کوئی بلاتا ہے مدینے کی طرف۔ اب سچویشن یہ کہ مدینے کی طرف کوئی اندیکھا بلاتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ بلانے والا غائب ہے تو اس میں دونوں امکانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود جو مدینے والے ہیں وہ بلا رہے ہیں کیونکہ مجھ سے تو غیب میں ہیں، تو یہ بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غیب سے، اب غیب ایک کنڈیشن یا پردہ یا سچویشن نہیں ہے، اب غیب ایک عالم ہے سے کہہ کر کہ عالم غیب سے کوئی مجھے بلا رہا ہے مدینے کی طرف، جو عالم شہود کا مرکز ہے، تو جو غیب کا متبادل ہے۔ اب اس مصرعے کا مطلب ہوگا کہ مجھے اللہ سے ایسی محبت ہے، اللہ کی طرف لپکنے کی ایسی جیسے ایک پیاس سی لگی رہتی ہے، تو اللہ اس کی رہنمائی کر رہا ہے کہ غیب سے تمہارا شوق دیکھتے ہوئے غیب کی ایک قید تم پر سے ختم کرتے ہیں، غیب کی اصل حقیقت تم پر آشکار کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ غیب میں نہ جا سکے تو مدینے آ جاؤ، یعنی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ گویا غیب کا متبادل ہے۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ کو اگر میرے لیے اللہ بالکل اندیکھا نہیں ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ وہ مضامین والی قدرت نہیں ہے، یہ لفظ پر قدرت ہے کہ غیب کو دونوں قرینوں سے استعمال کیا ہے۔ کہ واضح ہے نہیں بات؟ اور مجھے کیا کیا نظر آتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ غیب سے بلاوا آتا ہے ایک بالکل نظر آ سکنے والی منزل کی طرف جانے کا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پورا نظر آتا ہے، غیب پورا اندیکھا ہے، پورے اندیکھے سے مجھے کھینچا جا رہا ہے پورے دیکھے جا سکنے والے کی طرف، اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کے لیے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تم نے مدینہ پورا دیکھ لیا ہے، تو تم نے مدینہ نہیں دیکھا ہے،
تم نے اپنی آنکھوں کی تھکن کو اپنی منزل دید بنا لیا ہے، تم نے آنکھوں کی نابینائی کو گویا اپنی بینائی کے دعوے میں تبدیل کر دی ہے۔ تم اگر بینا ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا کیا نظر، اب یہ جو کیا کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے اندیکھا بھی نظر آتا ہے اور دیکھا ہوا بھی دوبارہ ٹھیک سے نظر آتا ہے۔ تو میں جو دیکھ رہی ہوں اس میں ہر شے جو پہلے کی دیکھی ہوئی ہے وہ بھی پہلی بار اپنا انکشاف کر رہی ہے، اور جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہوئی ہے اور کبھی نہیں دیکھی جا سکتی یقین کے ساتھ، وہ بھی اپنا ظہور مجھے دکھا رہی ہے۔ وہ بھی اندیکھا بھی خود کو دکھا رہا ہے اور دیکھا ہوا خود کو اندیکھے کا مکین بنائے ہوئے۔ تو اب یہ سب چیزیں بڑی مطلب مذہبی لحاظ سے بھی بڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روایت میں بھی ندرت رکھنے والے احساسات ہیں، لیکن یہ پیدا ہوا ہے کرافٹ سے جو بالکل دکھائی نہیں دے رہا سطح پر۔ سوچتی رہتی ہوں تا دیر کسی رستے کو، سوچتی رہتی ہوں تا دیر کسی رستے کو، پھر وہ رستہ چلا جاتا ہے مدینے کی طرف۔ یا اب کہیں وجدی نہ آ جائے، کیونکہ ہم لوگوں کا تو وہ سب قوالی والا ہے نا، تو یہ اس میں ایک اثر ہے۔ تو تا دیر رستے کو سوچنا، اس کا مطلب ہے کہ منزل کا تعین ہو چکا ہے، اب منزل تک لے جانے والے ہموار اور سیدھے اور آسان راستے کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب جو میرے خیال میں غالب ہے اس شعر میں، وہ احساس کی وجہ سے غالب ہے، لفظوں کی وجہ سے مطلب نہیں غالب۔ وہ یہ ہے کہ کسی رستے کو سوچتی رہتی ہوں دیر تک، اس منزل کے لیے جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، جس تک مجھے پہنچنا ہے مگر اس منزل کا کوئی خاکہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ البتہ ہے کہ یہ جیسے پورا میرا وجود جو ہے وہ اپنے نظام حرکت میں اس منزل تک پہنچنے کا تقاضا کرتا ہے، وجود میں اس کے سوا کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو سوچتی رہتی ہوں کہ بھئی اب یہ پیشن میں تو ہے، اب دماغ سے پوچھنا تو پڑے گا نا کہ راستہ، باہر کی چیز پوچھنی پڑے گی کہ اس کا راستہ کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دماغ وغیرہ اس میں جواب دے جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے۔ تو دماغ تو بڑا خود غرض ہوتا ہے، وہ تو راستے کی منزل خود ہے، تو وہ جب اس کی عاجزی دیکھ کر میرے اوپر ایک نارسائی کا احساس غالب آنے لگتا ہے اپنی پوری مطلب عاجزی کے ساتھ، تو پھر وہ راستہ جس کو میں سوچتی رہتی ہوں وہ راستہ مدینے کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ذہن سے نکل کے باہر مدینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ راستے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں منزل کے بغیر، اور منزل کا بھی صرف ایک راستہ ہے، وہ مدینہ ہے۔ تو مطلب کمال ہے یہ، اور یہ سب فنکاری کے عناصر ہیں جو ہم اس سے نکال کے دکھا رہے ہیں، اور یہ سب جو ہیں وہ ناقابل التفات ہو جاتے ہیں
اگر ان شعروں کا خود کو مخاطب بنا کر ان شعروں میں موجود احساسات کو تھوڑا تھوڑا جذب کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک ہی شہر کی گلیوں میں پھرا کرتا ہے، ایک ہی شہر کی گلیوں میں پھرا کرتا ہے، دل مدینے سے بلاتا ہے مدینے کی طرف۔ کمال کا شعر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں کوئی مفہوم نہیں ہے، مطلب اس کا یہ تھوڑی کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے، جس شعر پر یہ ہو تقاضا ہونا کہ شاعر یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ شاعر بھی ایسے ہی ہے اور وہ قاری بھی ایسے ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ شاعر کن چیزوں سے گزر رہا ہے، یہ ہے سوال۔ تو اب آپ ذرا دیکھیے اس میں مشاقی بھی ہے کہ اب ایک فریز سوجھ گیا کہ مدینے سے مدینے کی طرف بلاوا آتا ہے، یعنی مدینے کی طرف بلایا جاتا ہے مدینے ہی سے۔ تو اب کون ہے جو مدینے میں ہے اور ہمیں مدینے میں بلا رہا ہے؟ تو وہ دل ہے کہ دل کا پورا جغرافیہ مدینے تک محدود ہے۔ تو دل اپنے اصلی جغرافیہ میں رہتا ہے اور پھر کیونکہ ہم سے نسبت ہے، ہم پر بھی مہربان ہے، ہمیں دیا گیا ہے یہ دل، تو یہ ہمیں مدینے سے مدینے کی طرف بلاتا رہتا ہے اور ایک ہی شہر کی گلیوں میں پھرا کرتا ہے۔ یہ گلیاں جو ہیں وہ اس کے جیسے یوں کہہ لیں کہ مدینے کے باطن کی سیر کے مختلف راستے ہیں۔ جیسے باطن ہے نا، تو باطن میں جو وہ بھول بھلیاں سی بنی ہو یا مختلف راستے نکل رہے ہوں کہ یہ راستہ فلاں وصف کی طرف ہے، یہ راستہ فلاں روشنی کی طرف ہے، تو یہ وہ ہے۔ یہ شہر کی گلیاں شہر کے اوپر نہیں ہیں، یہ شہر کی گلیاں شہر میں دفن ہیں، شہر کے باطن میں ہیں۔ تو اس کو بھی ذہن میں اگر رکھ لیں تو مطلب احساس جیسے زیادہ قوی، زیادہ پیور، زیادہ جیسے وہ کیا نام ہے دل پگھلا دینے والا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں دوسرا بالکل اب جیسے روحانی اور تقدیسی ماحول سے یعنی کہ نکل کر نہیں بلکہ اس کی دوسری جہتوں کو اب اختیار کیا گیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ زمین اور آسماں دونوں ہوں اپنی دسترس میں، زمین اور آسماں دونوں ہوں اپنی دسترس میں، نظر کا دائرہ ثابت بھی ہو سیار بھی ہو۔ اب بظاہر تو بالکل سیدھا سا شعر ہے کہ زمین اور آسمان یعنی پورا آفاق، پورے جو آنٹولوجیکل آرڈر ہے، اپنی سماویت اور ارضیت، اپنے اصول اور اپنے مینیفیسٹیشنز اور مظاہر کے ساتھ، اپنے ین اور اپنے ینگ کے ساتھ، مطلب یہ کہ وہ ایک خالق ہے اور دوسرا کارگاہ تخلیق ہے، تو یہ وجود اپنے دونوں اینڈس پیسیو اور ایکٹیو اینڈس میں اور اپنے آفاقی اظہار کے کانٹیکسٹ میں وہ میری دسترس میں ہوں، یعنی کہہ لیں کہ انسان کی سب سے بڑی خواہشوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مسخر رکھے وجود کو اس کی کلیت، اس کی اصلیت اور اس کی مظہریت کے ساتھ۔ تو یہ بیان ہو گیا اسی سادہ سے لفظوں میں، زمین اور آسمان دونوں ہوں اپنی دسترس میں،
نظر کا دائرہ ثابت بھی ہو سیار بھی ہو. یہ بہت مطلب پر لطف بھی ہے اور یہ بہت استادانہ مصرع ہے. کہ اب کیا ہوا کہ خواہش یہ کی گئی کہ زمین اور آسمان یعنی پورا وجود آفاقی اپنی پورے پن کے ساتھ، اپنے تمام مراتب کے ساتھ وہ میری دسترس میں ہونا چاہیے. اب بہت بڑی وہ خواہش ہے. اب اس خواہش پر ہی اکتفا نہیں ہے، اب اس خواہش کو گویا انٹرنلائز کرنے یا اپنی طرف سے اس پورے آفاقی آرڈر کو سند فراہم کرنے، اسے اس کی حقیقت فراہم کرنے، اس پر اس کی حیثیت واضح کرنے والی چیز بھی مجھے نصیب ہو جائے، اور وہ ہے نظر. کہ میں زمین اور آسمان کو دیکھوں تو یہ میرے جیسے خانہ نگاہ کے مکینوں کی طرح بن جائیں. یہ باہر پورے نہ ہوں، میری آنکھوں میں پورے ہو جائیں. یعنی یہ جتنا ہیں وہ اپنے اس طرح کے ہونے میں ادھورے رہ گئے ہیں. ان کا پورا پن اس بات سے مشروط ہے کہ یہ میری نظر میں سمائے رہیں، سما جائیں. اور میری نظر کو اگر یہ بھر دیں یا میری نظر کے ذوق دید کو پورا کرنے کی جو ان کے اندر وہ خاصیت پیدا ہو جائے، تب یہ مستند ہیں، تب ان کے بارے میں یہ سب کہنا درست ہے جو ہم نے پہلے کہا. تو اب یہ ثابت بھی ہو، ثابت آسمان کی رعایت سے کہا ہے، اور سیار بھی ہو، یہ زمین اور آسمان کے بیچ کا زمین کو شامل کر کے پورا وجودی آرڈر ہے. اب اس کے معنویت آپ دیکھیے گا، وہ معنویت اس شعر میں موجود کیفیت کا جو ہے وہ نتیجہ ہے، وہ سوچا ہوا نہیں لگتا. وہ یہ ہے کہ آسمان سے تعلق استقامت کے ساتھ ہو، ثابت قدمی کے ساتھ ہو. یعنی میری نظر کا دائرہ ثابت بھی ہے، یہ ایک ہی دائرہ ہے جو آسمان کی نسبت سے ثابت ہے، زمین اور بیچ کے فضا میں سیار ہے. یعنی علم حقیقت مطلق ہے اور علم صورت اضافی ہے اور اختیاری ہے، اور اس پر جو ہے وہ تصرف ہمیں حاصل ہے. تو مطلب یہ دو طرح کے علوم کو کیٹیگرائز کر دیا اسی طرح سے جس طرح سے فلسفی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مفہوم کو مغلوب رکھا ہے تصویر اور احساس کے آگے. کہو یہ بارشوں سے اب کہو کہو یہ بارشوں سے اب پلٹ کے دیکھتی تو جائیں. کہو یہ بارشوں سے اب پلٹ کے دیکھتی تو جائیں کہ دل بھی صاف ہو گیا ہے، راہ بھی چمک گئی. نہیں بھائی، یہ ایک نشست میں نمٹنے والا کام نہیں ہے. یہ تو اب میں خود ہی پھنستا جا رہا ہوں. یہ جو پچھلا شعر ہے نا انفس و آفاق میں، تو انفس و آفاق میں پہلی نسبت ہے نظر، آنکھ اور منظر کی. انفس آنکھ ہے، آفاق منظر ہے. اب اس سے آگے اس کو اور بڑا تجربہ، بہت واضح تجربہ
اور ہر آدمی کے احساس میں آ سکنے والا واقعہ بنا کر دکھا رہی ہیں کہ کہو یہ بارشوں سے، کہ اب یہ جو بارشیں ہیں وہ رخصت ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنا بڑا کام کر کے جا رہی ہیں۔ یہ تو زیادہ سے زیادہ اپنا احسان یہ سمجھتی ہیں زمین پر کہ پانی مل جائے گا ہمارے برسنے سے، یا وہ کھیتیاں کھل اٹھیں گی۔ تو ان سے کہو کہ بارشیں جو بار بار آ کے خود کو ہمارا محسن بناتی ہیں، تو کیونکہ وہ ہم پر احسان کرنے میں سچی ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ذہن میں اور ان کے ارادے میں احسان کی جو تفصیل ہوتی ہے، احسان کا جو مرتبہ ہوتا ہے، ہم ایسے احسان مند ہیں کہ اس احسان کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ عجیب سی صورت نہیں ہے کہ محسن اس لحاظ سے ہمارا احسان مند ہے کہ ہم نے اس کے احسان کے مرتبے کو بڑھا دیا، یعنی اس کے ہونے کی معنویت و تاثیر میں اضافہ کر دیا۔ یعنی وہ بارش ہے نا، وہ برس رہی ہے، وہ اس کا پورا بس ایک خاص پیرایا ہے، ایک خاص اس کا انداز ہے، ایک خاص موسم ہے اور ایک خاص اور مقررہ نتیجہ ہے۔ تو لیکن اس بارش کو اگر میں اپنے لیے قبول کر لوں، میں اس بارش کو اپنے اندر کی کھیتی کو سیراب کرنے کی اجازت دے دوں، تو پھر بارش جو ہے وہ پھر ان سے میں کہوں کہ تم چھوٹا کام سمجھ کے، روز کا کام سمجھ کے جا تو رہی ہو کہ بھئی ہاں وہ سڑکیں گیلی ہو گئیں اور کہیں پانی اکٹھا ہو گیا، لیکن تم نہیں جانتی کہ تم کیا کر کے جا رہی ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اس مرتبہ میرا دل بھی صاف ہو گیا، تمہارے پانی سے دھل گیا، تم نے میرے دل کو دھو دیا، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنے دل میں آنے کا راستہ دے دیا یا اجازت دے دی۔ تو دل بھی صاف ہو گیا ہے، دھل گیا ہے، اور راستہ بھی چمک گیا ہے۔ اب اس میں جو ایہام ہے، ایہام کہتے ہیں کہ دونوں معنی ٹھیک ہیں، دو معنی نکلتے ہوں تو یقین سے نہیں معلوم کہ کون سا ٹھیک کون سا وہ، تو یا جو معروف معنی ہیں وہ مراد نہ ہوں۔ تو اب دیکھیے کیا کہنے، مطلب میں اس کو ذرا سا ری نیریٹ کرتا ہوں، یہ شرح والی چیزیں نہیں ہیں۔ بارشیں آتی تھیں اور ایک بالکل جبری اور میکینیکل انداز میں اپنی دانست میں ایک چھوٹا سا کام کر کے چلی جاتی تھیں، پھر آ جاتی تھیں۔ تو جیسے وہ اس آنے جانے اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے جیسے ان میں اضمحلال پیدا ہو گیا، تھکن پیدا ہو گئی، بیزاری سی پیدا ہو گئی، اور اپنی احساس کمتری سا داخل ہو گیا ان میں، حالانکہ وہ اوپر سے آ رہی ہیں، تو ان کو یہ اوپر سے ان کی نسبت انہیں نہیں معلوم تھی، تو وہ اپنے آپ کو زمین سے ہی ڈیفائن کرتی تھیں، اور زمین بھی ان کو ایک سا جواب نہیں دیتی تھی کہ کبھی ان بارشوں سے سیلاب آ جاتا تھا، کبھی ان بارشوں سے جو ہے وہ بہار آ جاتی تھی، تو دونوں طرح کے نتائج بارشوں سے کے ہی ہوتے تھے۔ تو ان کا جی ٹک ہی نہیں رہا تھا کہ ہم آخر کیا اسی لیے رہ گئے ہیں کہ زمین پہ سیلاب لائیں یا وہاں کی کھیتیاں سیراب کریں۔ یہ واہمہ ان میں اس لیے پیدا ہوا کہ یہ جہاں سے آئی ہیں، جہاں سے آتی ہیں، وہاں کی نسبت
ان کے شعور میں نہیں ہے۔ یہ خود کو آسمان سے ڈیفائن کرنے کی بجائے زمین سے اپنی حیثیت جو ہے اخذ کرتی ہیں، اپنا تعارف حاصل کرتی ہیں۔ یہ میں ایک بتا رہا ہوں، ایہام میں دو ہوتے ہیں نا معنی۔ تو اب ان سے کہو کہ یہ واپس جاتی ہوئی بارشوں سے اب یہ کہو کہ اب کہہ دو، مطلب کیونکہ اب ہم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، تو اب کہہ دو کہ نہیں تم ذرا پلٹ کے دیکھ لو، اب اس مرتبہ ذرا پلٹ کے دیکھتی جاؤ، کیونکہ تم نے کبھی اپنا کیا ہوا کام پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو آج ہمارے کہنے پہ ذرا پلٹ کے دیکھو تو صحیح کہ تم کیا کر کے جا رہی ہو جو آج تک تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں اس کام کا ارادہ کیا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ دل بھی صاف ہو گیا، یعنی کہ انفس بھی تم نے پاک کر دیا، اور آفاق اور انفس کو جوڑنے والا راستہ بھی چمکا دیا، روشن کر دیا۔ یہ اس کا بالکل سامنے کا سادہ یا یوں کہہ لیں سطحی مطلب ہے۔ اگر ہم صرف اس مطلب تک ہی محدود رہ جائیں تو اس پورے منظر میں، اس پورے احساس میں جو ایک پر احوالی ہے، اس میں خلل نہیں پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کسی شعر کا نچلا مفہوم اس کے اندر موجود کیفیات کی منتقلی میں رکاوٹ نہ پڑے، اور اسی شعر کا ذرا اوپری درجے کا مطلب ان احوال کی منتقلی میں اضافہ نہ کر سکے۔ وہ احوال خود مختار ہیں، وہ کیفیات وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب دماغ انہیں جلدی ادھر ادھر کرنا شروع کرتا ہے کہ یار کچھ میں بھی تو سمجھوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور اس خوبی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے میر کا ویسا اعتراف نہیں کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ تو خیر، تو اب دوسرا مطلب یہ کہ یہ بارشیں آسمان سے ہو رہی ہیں، یہ فیضان سماوی ہے، اور فیضان سماوی ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے قرب کی دعوت برستی رہتی ہے یہاں زمین پر، زمین والوں سمیت۔ تو لیکن وہاں قبول ہی نہیں کرتے تھے، زمین پتھر کی ہے، دل بھی پتھر کا ہے، بس وہ برس کے بیچاری چلی جاتی تھی۔ تو اب ہمیں ہوش آیا، ہم نے کہا کہ ارے بھائی یہ کوئی موسم بہار کی بارش نہیں ہے، یہ کوئی اور بارش ہے، یہ عام پانی نہیں ہے۔ تو اب جب ہمیں ہوش آیا یا شرم آئی اور ہم نے اپنی پوزیشن بدل لی، ہم نے خود کو پتھر نہ بدل سکے تو ہم نے اس پتھر کو پیالہ بنا لیا کہ پتھر تو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن اس پتھر کو پیالہ بنا لیا ہے تو بارش اس میں جمع ہو جائے۔ تو اب جب ہم نے یہ پوزیشن بدلی اور بارش کی حقیقی پہچان اور افادیت حاصل کر کے اس سے مستفید ہوئے، تو کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ وہ دل بھی صاف ہو گیا، اس دل کی گندگی بھی دھل گئی جس کی وجہ سے، یعنی کہ جن آلائشوں کی وجہ سے اس کا مکین اس میں نہیں آ رہا تھا، وہ مکان اب اپنے حقیقی مکین کے لیے صاف ہو گیا ہے، اور راہ بھی چمک گئی کہ اللہ کی طرف آفاقی سفر بھی پورا ہموار ہو گیا ہے،
اور اللہ کی طرف انفسی جو اس کا نزول کا نظام ہے وہ بھی جیسے اللہ کی رحمت سے ان بارشوں سے میسر آ گیا ہے۔ تو بہت لیکن یہ سب معنی اپنی جگہ۔ اب یہ اس کو تصویر بنا کے دیکھ لیں، بارشیں بارشیں ہیں، اب وہ دل پر بھی برس رہی ہیں، اور دل میں سب جو دھبے اور گردآلود سا تھا اس پر جمی ہوئی گرد دھل رہی ہے۔ یہی بارشیں جو ہوتی ہیں، اور یہ صرف دل نہیں صاف ہو رہا، دل نہیں دھل رہا، بلکہ زمین بھی کسی بڑی خصوصی منزل تک جانے والے راستے کی طرح چمک گئی ہے۔ یعنی زمین پوری کی پوری جیسے کسی بہت بڑی منزل کی طرف جانے کا ایک شاہی راستہ ہوتا ہے، جو جیسے آپ کی قدر بڑھاتا ہے منزل پر رہنے والے کی نگاہ میں، تو وہ راستہ زمین اس طرح دھل گئی کہ عرش تک جانے والا راستہ جیسے صاف ہو گیا، اور دل ایسا صاف ہو گیا کہ اللہ کا نزول اس قلب میں بغیر رکاوٹ کے اب ہو گیا ہے۔ اب مطلب نزول ممکن، اس کا نزول، ہمارا عروج، یہ دونوں ساتھ ساتھ نصیب ہو گئے ہیں ان بارشوں کی وجہ سے، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے اوپر کیا احسان کر کے جا رہی ہیں۔